العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مربوط به أبدا ولا يحاذر منه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام طلباء و طالبات کا آن لائن لیکچر میں استقبال ہے. الحمدللہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے چوتھی نظم النظم الرابع عنوان تھا اس کا العلم زین، اس کے تحت پڑھے تھے، اور علم کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آپ لوگوں نے سنی تھی، جس میں سب سے مشہور حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ نہیں ہے، جو ہر مسلمانوں کے زبان پر جاری و ساری ہوتا ہے، اور تقریباً بچپن میں ہی اس کو یاد کرا دیا جاتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور حصول علم کا جو تو انعامات یہ ہیں کہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہیں. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چودھویں کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑے خیر حاصل کر لیا. اسی طریقے سے اس وقت 3 شعر ہوا تھا، اب پھر سے میں اور اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. العلم زین و تشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب. مذکورہ نظم میں شاعر نے علم کی اہمیت کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ میں پیش فرمایا ہے. شاعر کہتا ہے کہ علم زینت ہے، زیبائش ہے، زیب و زینت کی چیز ہے، اور علم والے کے لیے عزت، شرافت، بزرگی اور بلندی ہے. معاشرے میں اس کے لیے بہت ہی عزت کی چیز مانی جاتی ہے علم. چنانچہ علم و ادب کے تمام فنون کو حاصل کرو. علم و ادب کے جتنی بھی اقسام، جتنی بھی ذرائع ہیں، ان تمام کو حاصل کرنا چاہیے. دوسرے شعر میں ہے کم سید بطل ابا و نجبن کان الرؤوس فامسا بعضهم ذنبا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حاکم و بہادر تھے، جن کے آبا و اجداد سردار مانے جاتے تھے، لیکن ان کے بعد وہ محکوم بن گئے. یہ سب علم کی وجہ سے. اور وہ مقرف خامل آباء ذی ادب نال المعالی بالآداب والرتبہ. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بدصورت اور بدشکل ہیں، جن کے آبا و اجداد گمنام تھے، لیکن انہوں نے علم و ادب کے ذریعے علم و ادب حاصل کر کے بلندیاں اور اعلیٰ مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیا. یعنی اوپر والے شعر میں یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ جن کے آبا و اجداد علم و فنون میں ماہر تھے، مگر ان کے بعد والوں نے جو ہے تو وہ محکوم ہو گئے، وہ اس سے محروم ہو گئے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو شکل صورت کے اعتبار سے یعنی کم ہیں، اور جن کے آباء و اجداد بھی گمنام تھے، مگر انہوں نے علم و ادب اور علوم و فنون کے ذریعے سے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبہ پا لیا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. پھر چوتھا شعر ہے العلم کنز و ذخر لا فناء له نعم القرین اذا ما صاحب صاحبا. شاعر کہتا ہے علم کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے شاعر مزید یہ بات کو کہتا ہے کہ علم ایک خزانہ اور ذخیرہ ہے. علم ایک ایسی دولت اور ایسا خزانہ اور ذخیرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جو کبھی فنا نہیں ہوتا. اور شاعر آگے یہ کہتا ہے دوسرے مصرے میں کہ علم کیا ہی اچھا ساتھی ہے. یعنی علم ایک ایسا اچھا ساتھی ہے جو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر علم ساتھ نہیں چھوڑتا. وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ جو تو ساتھ دیتا ہے برابر. 5ویں شعر میں قد یجمع المال شخص ثم یحرمه اما قلیل فیلقى الذل والخربا. مال جمع کرنے والا شخص، جو شخص مال جمع کرتا ہے جب اس سے محروم کر دیا جاتا ہے،
یعنی مال جمع کرنے والا آدمی جو مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ مال اس سے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا وہ اس دولت سے محروم ہو جاتا ہے، تو ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور پچھتاوے کے۔ مگر وجامع العلم، اس کے بعد والے شعر میں وجامع العلم مغبوط به ابدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب، اور اس کے بعد چھٹے شعر میں، پانچویں شعر میں یہ بتایا، چھٹے شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کا جمع کرنے والا، یعنی علم حاصل کرنے والا ہمیشہ جو ہے تو معاشرے میں اور دنیا میں قابل رشک ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اسے علم کے چھن جانے اور گم ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی جو علم کا جمع کرنے والا قابل رشک ہوتا ہے اسے علم کے چھن جانے اور گم ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ویا آگے مزید شاعر کہتا ہے کہ ویا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا، شاعر کہتا ہے کہ اے علم جمع کرنے والوں، یعنی اے علم کے حاصل کرنے والوں، اے علم کی چاہنے والوں، یقیناً تو نے علم جو حاصل کیا وہ ایک بہترین ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ علم کو شاعر نے دولت اور ذخیرے سے تعبیر کیا اور اس کو تم نے جمع کر لیا ہے، چنانچہ علم کو موتی اور سونے سے اس کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی علم کو سونے اور چاندی اور موتی اور جواہرات سے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے شاعر نے نظم کو مکمل کیا ہے اور اس میں علم کی اہمیت کو اس نے اجاگر کیا ہے، اور علم کو جو ہے تو اس نے ایک عزت، شرف اور اسی طریقے سے تمام فنون کو طلب کرنے کو جو ہے تو جمع کرنے کو اس نے شرافت اور بزرگی کہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہادر تھے، ان کے آباء و اجداد بہادر تھے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا تو انہوں نے اس رتبے کو پایا، لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی جو قوم ہے وہ اس سے محروم رہی، اس کو حاصل نہیں کیا تو محکوم بن کر انہوں نے زندگی گزاری۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد گمنام تھے، مگر انہوں نے علم و ادب کے ذریعے سے بلندی کو حاصل کیا اور اعلیٰ مقام کو، رتبے کو پہنچے۔ اور علم کو شاعر نے خزانہ اور ذخیرے اور دولت سے تعبیر کیا، یعنی وہ ایسی دولت اور ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اور علم کو ایک اچھا ساتھی قرار دیا کہ ایسا ساتھی ہے، یعنی دنیا کے اور سارے ساتھی اور چیزیں ساتھ چھوڑ جائے گی مگر علم کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ مال جمع کرنے والا شخص تو اس سے کبھی بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ محروم ہو سکتا ہے، اور جب اس سے مال و دولت سے محرومی اس کو حاصل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے گا، مگر علم کا جمع کرنے والا کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزارے گا۔ علم کا جمع کرنے والا ہمیشہ قابل رشک ہوتا ہے، اسے علم کے چھن جانے اور گم ہو جانے کا کبھی بھی ڈر نہیں ہوتا، اور علم جمع کرنے والا یقیناً بہترین ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی برابری جو ہے تو سونے چاندی اور جواہرات سے نہیں کی جا سکتی۔